پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جو کانوں سے بہرا تھا۔ اسے بہت اونچا سنائی دیتا تھا۔ ایک بار اس کا ایک ہمسایہ بیمار ہو گیا۔ لوگ دور دور سے اس بیمار کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ بہرے کو جب اپنے ہمسائے کی بیماری کا پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے ہمسائے کی عیادت کروں، لیکن وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ ہمسایہ بیمار ہے اور میں بہرا۔ بیمار شخص تو اونچا بول بھی نہیں سکتا، تو پھر میں مریض کی بات کیسے سمجھ پاؤں گا؟ پیارے بچوں، بہرا شخص ابھی اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس کا ایک دوست ادھر آ نکلا۔ وہ دوست جسے لوگ چاچا خواہ مخواہ کے نام سے پکارتے تھے۔ چاچا خواہ مخواہ لوگوں کو الٹے سیدھے مشورے دینے میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے بہرے شخص کو جب سوچ میں ڈوبا ہوا پایا تو اس کے قریب آ کر کہنے لگا، ارے میاں، کہاں گم ہو؟ کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو تم؟ ارے چاچا خواہ مخواہ ذرا اونچا بولے، آپ کو معلوم نہیں کہ میں اونچا سنتا ہوں؟ ارے بھائی، میں نے یہی تو پوچھا ہے کہ کن سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو تم؟ اوہو، ارے چاچا خواہ مخواہ ذرا آہستہ بولے، میں اتنا بھی بہرا نہیں۔ ارے بہرے میاں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کن سوچوں میں گم ہو تم؟ کیا کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ ہمیں، میں اس معاملے کو حل کر دوں گا۔ بھائی آخر ہم کس مرض کی دوا ہیں؟ یار چاچا خواہ مخواہ، بات دراصل یہ ہے کہ میرا جو ہمسایہ ہے نا وہ تھوڑا بیمار ہے، تو میں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اس سے گفتگو کروں گا کیسے، کیونکہ وہ تو بیمار ہے اور بیمار شخص تو زیادہ اونچا بول بھی نہیں سکتا، تو پھر میں اس کی بات کو سمجھ کیسے پاؤں گا؟ آپ کو تو پتا ہے نا کہ مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ ارے بھائی، اتنی سی بات پر پریشان ہو تم میرے یار؟ ارے بھلا یہ بھی کوئی مسئلہ ہوا؟ آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ارے بھائی، ہم نے تو ایسے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں، لوگ ہمارے پاس ایسے ہی چل کر نہیں آ جاتے سیکھنے کے لیے۔ ہاں تو پھر بتاؤ نا میرے مسئلے کا حل چاچا خواہ مخواہ۔ اچھا تو پھر سنو بھائی، عام طور پر اگر کوئی بھی کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو زیادہ تر ایک ہی قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ کیسی باتیں ہوتی ہیں؟ بھائی مثلاً یہ کہ پہلا سوال جو مریضوں سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور بیمار جو ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے کہ بھائی میں پہلے سے بہتر ہوں۔ سو تم پہلا سوال یہی کرنا کہ آپ کیسے ہیں، جس کے جواب میں مریض کہے گا میں پہلے سے بہتر ہوں، چنانچہ تم کہنا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور دوسرا سوال چاچا؟ اور دوسرا سوال مریض سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ کسی حکیم سے علاج تو کروا رہے ہو نا تم؟ تو ظاہر ہے ایسے میں پھر مریض جو ہے وہ کسی مشہور و معروف حکیم کا نام لے گا، جس پر تم کہنا کہ یہ تو بہت اچھا حکیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا پوچھنا ہے؟ بھائی بڑی سادی سی بات ہے، عام طور پہ مریض سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم آج کل کون سی غذا استعمال کر رہے ہو، جس کے جواب میں مریض جو ہے وہ کسی ہلکی غذا کا نام لیتا ہے، جس کے جواب میں کہنا یہ تو بہت اچھی غذا ہے۔ بس تمہاری طرف سے اس کی عیادت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ واہ واہ چاچا خواہ مخواہ، تم نے تو واقعی میں میری مشکلیں آسان کر دی۔ ہاں 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 بھائی،
अरे बहरे मियाँ, हमारे साथ रहोगे तो कभी भी परेशान नहीं होगे। हम तो हर मसले को चुटकी में हल कर देते हैं। जाओ मौज करो और मरीज की अयादत करो। ठीक है चाचा, खामखा अभी जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय मर गया मैं। क्या हाल है जी आपका? अरे हाल क्या बताऊं, मैं तो मर रहा हूँ। चलो जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। किस हकीम से इलाज करवा रहे हो तुम? अरे भाई इजराइल से। अरे वो तो बड़ा मशहूर और काबिल हकीम है। उससे जो भी इलाज करवाता है वो तकलीफ से निजात पाता है। मेरा मशवरा ये है कि इसके इलाज को जारी रखो, बड़ा फायदा होगा तुम्हें। अच्छा तो ये बताओ कि ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो तुम? जहर खा रहा हूँ, जहर। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी ग़िज़ा है और इसके इस्तेमाल को भी कभी नहीं छोड़ना। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम्हारी ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी मेरे घर से निकल जाओ और आइंदा मेरे घर में आने की जहमत मत करना। निकल जाओ यहाँ से। क्या हो गया? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी अयादत के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों सलूक कर रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको कोई घोरा पड़ गया है। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए, मैं आपका सर दबा देता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सिर्फ अंदाजों और फर्जी बातों की बुनियाद पर किसी काम का नतीजा नहीं निकालना चाहिए। एक और सबक भी मिलता है कि किसी नादान और बेवकूफ दोस्त के मशवरों पर अमल करने से पहले अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए।